اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پانیوں کا بادشاہ درویش ولی اللہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی ذات گرامی کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے نوازا اور آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کیے۔ طریقت نقشبندیہ کا اجرا آپ ہی کے ذات والا صفات سے ہوا، اس لیے خواجگان نقشبند میں آپ کو منفرد حیثیت حاصل ہے۔ آپ زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 4 محرم الحرام سن 721 ہجری بمطابق سن 1321 عیسوی میں بمقام قصر عارفاں میں ہوئی۔ قصر عارفاں بخارا شہر کے قریب ہی ہے۔ یہ علاقہ روس کی آزاد ریاست ازبکستان میں ہے۔ تاریخ مشائخ میں نقشبند میں آپ کا سن ولادت سن 728 ہجری بمطابق سن 1328 عیسوی درج ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب امیر المومنین امام حسین بن علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت کی عمر شریف پورے 73 سال کی تھی اور 74ویں سال میں پیر کے دن 3 ماہ ربیع الاول سن 791 ہجری میں وفات پائی۔ مزار مبارک قصر عارفاں میں ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ علاؤالدین عطار قدس سرا نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ ایک درویش کے حجرہ میں تھے۔ ان درویشوں میں سے کچھ لوگ کھانے پینے کے سامان کی تیاری کے لیے نکلے اور 2 فریق ہو گئے۔ ایک فریق صرافوں کی بازار کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے حضرت خواجہ قدس سرا کو اس بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ شاید آپ حجرہ سے باہر نکل آئے۔ دوسرا فریق چونکہ دوسری طرف تھا، اس لیے چوک کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے بھی حضرت خواجہ قدس سرا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ شاید آپ حجرہ سے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ درویش بازار میں بازی محمد راہنی سے ملے اور ان سے اپنی سرگزشت بیان کی۔ اس نے کہا، میں نے اس وقت حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فلاں مقام پر دیکھا کہ ایک طرف کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ فقیروں کو تردد ہوا کہ حضرت سے کہاں جا کر ملاقات کریں۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ایک درویش ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت خواجہ یاد فرماتے ہیں، اتنی دیر آپ کو کیوں ہوئی؟ اور درویشوں نے اس سے سب قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا، جس وقت سے تم لوگ حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے باہر گئے ہو، میں اور حجرے والا درویش برابر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت نے حجرہ سے باہر تو ایک قدم بھی نہیں نکالا اور اس وقت جلدی کر کے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے۔ درویشوں نے یہ کرامت حضرت خواجہ سے بھی بیان کی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مخلص بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں قیچاق کی طرف سے ایک لشکر نے شہر بخارا پر حملہ کیا، بہت سی مخلوق کو ہلاک اور بہت سی مخلوق کو قید کر لیا۔ انہی میں میرے بھائی بھی قید کر لیے گئے۔ میرے والد بڑے لڑکے کے لیے بہت پریشان ہوئے اور ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تو میری رضامندی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی تلاش میں قیچاق کے صحرا کی جانب جا۔ میں نے یہ ماجرا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی رضامندی حاصل کرو، اس میں بہت سی سعادتیں اور برکتیں ہیں، اور فرمایا کہ جب تم کو اس سفر میں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہماری طرف توجہ کرنا۔ پس اس سفر میں مجھ کو تھوڑی سی تجارت سے بہت سارا نفع بھی حاصل ہوا اور بلا کسی دشواری کے بہت جلدی میں نے اپنے بھائی کو خوارزم میں پا لیا اور قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر بخارا کی جانب روانہ ہوا۔ کشتی میں بہت لوگ تھے اور ہوا مخالف چلنا شروع ہو گئی۔ کشتی کے غرق ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ لوگوں نے فریاد شروع کی۔ اس نا امیدی اور پریشانی کے عالم میں میرے کانوں میں کسی شخص کی حضرت خواجہ کو یاد کرنے کی آواز آئی۔
اس کے سنتے ہی خواجہ کا وہ ارشاد بھی مجھ کو یاد آیا کہ جب مجھ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو میں ان کو یاد کروں۔ پس میں حضرت کی جانب متوجہ ہوا اور حضرت خواجہ قدسرا ظاہر اور حاضر ہوئے اور پانی میں سے باقاعدہ مجھے دکھائی دیے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، حضرت کی برکت سے ہوا ٹھہر گئی اور دریا کا تلاطم موقوف ہو گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہم دونوں بھائی بخارا پہنچ گئے۔ کشتی والوں نے بتایا کہ اکثر لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کشتی کو غرق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہی درویش حاضر ہو کر کشتی کو بچا لیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ ان کو پانیوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ خیر میں حضرت خواجہ قدسرا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو حضرت خواجہ مسکرایا اور فرمایا کہ جب تم نے کشتی پر ہم کو سلام کیا تھا تو ہم نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن تم نے نہ سنا۔ ان بڑی برکتوں کے دیکھنے سے میرا اعتقاد صاحب رقم تراز کہتے ہیں کہ اور بڑھ گیا۔ ناظرین کرام، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔